ادھر ادھر کی باتوں کی جانب سے شوقت کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے ملک میں مافیا راج کا، جو کہ ہر شعبے میں چھائی ہوئی ہے۔ مثالی طور پہ شوگر مافیا، بلڈر مافیا، کرنسی مافیا، قبضہ زمینوں پہ مافیا اور ٹمبر مافیا، نہ جانے کون کون سی مافیا ہیں۔ سارے اپنے کام میں تیزی سے مشغول ہیں۔ حکومتی ادارے ان کے سامنے کمزور دکھائی دیتے ہیں اور ان کے سہولت کار لگتے ہیں۔ عوام کی کوئی سنوائی نہیں۔ ساری سیاسی جماعتیں اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ وقت اس بات میں صرف ہوتا ہے کہ وہ طاقتور لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کریں۔ عوام کی حالت کے بارے میں کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں کہ بارشوں کی نوید جو ہے وہ کافی دنوں سنائی جا رہی تھی، مگر کسی جماعت نے بھی عوام کو محفوظ مقام پر پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ کسی فورم پہ کوئی بات کی، نہ اسمبلی میں کوئی مل کے بیٹھ کے انہوں نے کوئی پلان بنایا۔ بلکہ یہ ہمارے طاقتور لوگ جو ہیں، یہ قدرتی آفات کے لانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اب آپ وہ کہیں گے وہ کیسے؟ اب یہ دیکھیں گے، جب دریا کے کنارے اب ایگریکلچر لینڈ کو ختم کر کے، درخت کاٹ کر کے، اور وہاں پہ سوسائٹیاں بنائیں گے اور پہاڑ کاٹ کے اب گھر بنائیں گے اور ہوٹل بنائیں گے دریا کے کنارے، اور یہ جو اس طرح کام کریں گے جس سے وہ دریا کا رستہ رکے، تو نتیجہ کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ہم نے جنگل کاٹ دیے۔ دنیا میں جنگل ہمارے یہاں اتنے کم ہیں کہ 5% بھی نہیں ہے، جو کہ بہت کم تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جنگل کاٹ دیے، پانی کا رستہ صاف کیا، اور یہ آج یہ دن دیکھنا پڑا ہے۔ تو یہ جو مافیاز تھے، یہ تو سب اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اب ایک طرف بیٹھے ہوئے اب انتظار کر رہے ہیں، اب دوسری طرف حملہ کس وقت کرنا ہے۔ یہ ندی نالے پانی سے بھرے ہوئے، کچرے سے بھرے ہوئے، اور ان پہ تعمیرات ہوئی ہیں، ندی اور نالوں کے رستوں میں گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب ہونا ہی تھا، اور یہ سب پتہ تھا سب کو، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہنے میں کہ ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، وہ بیانات دے کے اپنا کام ہم چلا لیں گے سب کہنے میں۔ اب آپ دیکھیں کراچی شہر کو، یہ جب پاکستان بنا تو ایک خوبصورت شہر تھا، صاف ستھری سڑکیں تھیں، بلکہ سڑکیں کہیں تو دھوئی جاتی تھی دن میں، ٹرام چلتی تھی، بڑی خوبصورت عمارتیں تھیں، سڑکیں بڑی اچھی بنی ہوئی تھی۔ لیکن ہم نے اس کو جو ترقی دی ہے پچھلے 77 سال میں، اس کا حلیہ بگاڑے رکھ دیا گیا۔ پورے شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کا برا حال ہے، اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کی مدد سے غیر جگہوں پہ تعمیرات کی گئی ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہیں، غیر قانونی سارے کام ہو رہے ہیں، جس وجہ سے سڑکیں وڑکیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ٹھیلے والے یہ سب کہاں سے پہنچ گئے ہیں۔ تو بارشوں میں پھر ہوا یہی کہ وہ گھر کے سامنے آپ کو دریا ملنے لگ گیا۔ آپ گھر سے باہر نکلیں تو دریا آپ کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ اب آپ کو پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو تیر کے جانا پڑے گا۔ یہ کافی زندگی سلسلہ رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہنا ہے کہ دریا تو ختم ہو گئے، لیکن وہ کیچڑ جو تھا وہ آج تک وہاں پڑا ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گڈھوں میں لوگ گر کے مر گئے، اور کہیں تو زخمی ہوئے کہنا ہے، گاڑیاں گھر تباہ ہو گئے کہنا ہے، گھروں میں پانی آ گیا، فرنیچر وغیرہ ان کا سب ضائع ہو گیا کہنا ہے، گھر کا سامان خراب ہو گیا، کئیوں کی چھتیں گر گئی۔ بہرحال برا حال جو کراچی کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہی ہے کہنا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کام ہونے کے باوجود بھی جو دوسرے کام ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ پولیس نے چالان کرنے تیز کر دیے، اسٹریٹ کرائم بھی کچھ زیادہ تیزی میں آ گیا، ان کو لوگ جلدی ملنے لگ گئے۔ یہ ساری صورتحال ہے میں کراچی میں رہنا ایک عذاب ہو گیا ہے کہنا، اور یہاں پہ کوئی آدمی بھی محفوظ نہیں، کسی وقت بھی کسی کا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔
آپ بھی دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک پہ جو ہے وہ اشرفیہ قبضہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ملک بنایا ہی نہیں کے لیے گیا تھا، ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس کا برا حال ہے۔ یہ جو ابھی سیلاب وغیرہ آئے ہیں، بارشیں جو ہوئی ہیں، یہ تو دن نکل جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دریا مافیا کے بہہ رہے ہیں، جو 12 مہینے بہتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کو اصل میں روکنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ جو قدرتی آفات ہیں ان سے یہ بڑے آفات ہیں یہ۔ ابھی دیکھ لیں گے، آپ سامنے ہی ہے کہ چینی 100 روپے سے 200 روپے تک ہو گئی۔ حکومت نے 2 دفعہ ان کی قیمتیں مقرر کی، ایک دفعہ میں 164 روپے، 174 روپے، لیکن قیمتیں حکومت سے نہ روک سکی اور وہ 200 روپے تک چلے گئی، اور حکومت بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ تو یہ تو حال ہے ہمارے یہاں، کہ ہمارے یہاں جو مافیا ہے، جو اشرفیہ کی کلاس ہے، وہ نناتی پھر رہی ہے۔ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف صاف وجہ یہ ہے، ہم اخلاقی طور پہ اتنے پست ہیں کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ڈائن جو ہوتی ہے وہ بھی یہ گھر چھوڑ کے کارروائی ڈالتی ہے، لیکن ہم اس ڈائن سے بھی آگے نکل گئے کہ ہم ایک گھر چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ تو ہمارا موٹو جب یہی ہو جائے کہ ہم نے ذاتی طور پہ سب کچھ کرنا ہے، مال بنانا ہے، اور پھر مزے کی بات ہے کہ یہاں سے جائز ناجائز دولت کما کے اس کے یہاں لگاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ راتوں رات وہ چلی جاتی ہے۔ دبئی میں کوٹھیاں بن رہی ہیں، امریکہ میں بن رہے ہیں گھر کے میں، لندن میں بن رہے ہیں، یورپ میں بن رہے ہیں، تو وہ یہاں سے پیسے بھی ساتھ ساتھ نکال کے لے جاتے ہیں میں۔ تو دونوں چاروں ہاتھوں سے لوٹ مار ہو رہی ہے میں، اور مزے کی بات ہے حکومت کا کوئی ان پہ چلتا نہیں ہے زور۔ بات ساری یہ کہ یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی پجاری ہیں انہی بتوں کے، عوام بھی جو ہے وہ انہی بتوں کی پجاری ہے، اور جب تک ہم ان کو پوجتے رہیں گے یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا، اور کئی لوگ میرے جیسے آن کے منہ پہ باتیں کر کے چلے جائیں گے، ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب ہم خود ان کو پوچھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، تو پھر بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ میں اس ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک ہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔